السلام علیکم، میں ہوں ابن فاضل اور خوشحال پاکستان پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کچھ دن پہلے ہم نے ایک سروے کیا جس میں ہم نے مختلف لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ انسانوں کے زیر استعمال کل کتنی اشیاء رہی ہوں گی۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے ارد گرد ہمارے زیر استعمال کوئی 5,000 کے قریب اشیاء ہیں، کچھ کا خیال تھا کہ 10,000، اور جو سب سے زیادہ فگر دوستوں نے ہمیں بتائی وہ تھی کہ 20,000، یعنی ہمارے روزمرہ یا انسانوں کی زندگی کے استعمال میں جو اشیاء ہیں وہ تقریباً 20,000 ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سوال ہم گوگل سے پوچھ کے دیکھیں کہ انسانوں کے زیر استعمال کتنی اشیاء ہیں۔ تو میں نے یہ ایک دوسرے طریقے سے یہ سوال پوچھا، تو آپ کے سامنے بھی وہ تجربہ کرتے ہیں۔ How many product does Amazon sell? 12 million products. Here's a summary from Retail Touchpoints. Amazon sells more than 12 million products. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ صرف Amazon پر انہوں نے یہ بتایا ہے گوگل نے ہمیں کہ 12 ملین پروڈکٹ برائے فروخت ہیں۔ اور اگر یہ سوال آپ خود سے اس کو پوچھیں اور اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اس میں مزید تفصیل بھی ہے کہ 12 ملین یعنی 1,20,00,000 مصنوعات تو صرف Amazon خود سیل کرتا ہے، جبکہ اس کے اوپر جو اس کے وینڈرز ہیں یا جو سٹورز بنے ہوئے ہیں ان میں جو ساری پروڈکٹ بیچی جاتی ہیں وہ 350 ملینز ہیں، یعنی 350 ملین، 35 کروڑ اشیاء Amazon پر فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے بڑی حیران کن خبر تھی، اور آپ کے لیے بھی یہ حیران کن خبر ہوگی کہ انسان 35 کروڑ اشیاء اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف حوالوں سے استعمال کرتے ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں ان 35 کروڑ اشیاء میں جو انسانوں کے استعمال میں نہیں ہوں گی، پاکستان میں کتنی اشیاء بنتی ہوں گی؟ اگر ہم اپنی روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کو دیکھیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ فون ہے، یا میں نے یہ شرٹ پہنی ہے، یا یہ مائکرو فون، یا اس طرح ہی یہ اینک لگی ہے۔ تو ارد گرد آپ نظر دوڑائیں تو آپ کے استعمال میں لیپ ٹاپ ہے، گاڑیاں ہیں، مطلب جوتے ہیں، ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، کچھ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے کچن کی اشیاء دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے شاید 99% اشیاء، جو 99% چیزیں ہیں، وہ آپ کو پاکستان کی بنی ہوئی نہیں ملتی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کب تک ہم ساری دنیا سے چیزیں امپورٹ کرتے رہیں گے، اور کب تک ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے؟ ہم بحیثیت مجموعی ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، تو زراعت کے میں بھی اگر دیکھیں تو زراعت کے حساب سے بھی میرا خیال ہے کہ ہم کوئی آدھی سے زیادہ زراعت سے متعلق اشیاء بھی باہر سے منگاتے ہوں گے۔ اگر میں کچھ آپ کو تفصیل بتانا چاہوں تو یہ شاید بہت لمبا عرصہ لگ جائے۔ جیسے میں نے کئی آرٹیکلز لکھے کہ مختلف جو زراعت سے بنی چیزیں ہیں ان کے اندر سے ہم بہت ساری چیزیں، ان کے جو بائی پروڈکٹس ہیں، جیسے گلوز ہیں، گمز ہیں، اور جیسے نائلون ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے زراعت کی ویسٹ پروڈکٹ سے بنتی ہیں، ان کی بائی پروڈکٹ سے بنتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی۔ اور بالکل آسان اور بالکل آرام سے بنائی جانے والی چیزیں بھی پاکستان میں نہیں بنتی ہیں۔ مطلب جو اگر آپ بات کرتے ہیں سیبوں کی اور کنوں کی یا اس طرح کی، تو ہم سیب اور کنوں بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو پیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیکنگ کے لیے بھی پاکستان سے بنی چیزیں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ آپ کے علم ہوگا کہ پاکستان بہت سے کنوں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، باہر کے ممالک کو بھیجتا ہے، تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک ویکس کی کوٹنگ کی جاتی ہے، تو یہ وہ کوٹنگ تک ہم باہر سے منگاتے ہیں جو ہم اپنے کنوں کو باہر بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہم اس کے لیے پلاسٹک استعمال کرتے ہیں پیکنگ کے لیے، یا اس کی پرنٹنگ کے لیے جو ہم انک استعمال کرتے ہیں ڈبوں کے لیے، وہ ساری چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم وہ چیزیں پاکستان میں بنانا شروع کریں؟ کیوں ہم ایسے کاموں کی طرف سوچتے ہیں؟ کیوں ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے روزگار کے لیے نوکریاں تلاش کریں؟ کیوں ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم محلے میں ایک کھانے کی دکان بنا لیں، ایک چائے خانہ بنا لیں؟ جب بھی کسی سے یوتھ سے انٹرپرنورشپ کی بات ہوتی ہے تو 80% لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کہ ہم کوئی کھانے کا بنا لیں، کوئی چائے خانہ بنا لیں، کوئی ہوٹل بنا لیں، یا اس طرح کا کوئی ٹھیلا لگا لیں۔ تو اگر ہم اس سوچ سے تھوڑا سا آگے آئیں
اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک میں چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں. ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہنر سیکھنا پڑے گا. اس میں ہماری حکومتوں کا بھی قصور ہے, ہمارے جو ہنر سکھانے والے ادارے ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ ہم نے چند لگی بدی چیزوں کے سوا بھی کوئی نئے کورسز نہیں بنائے, نئی چیزیں نہیں بنائیں. ابھی حال ہی میں ٹیپٹا نے ایک کورس انٹروڈیوس کرایا جس میں وہ امیزون کے اوپر ای کامرس سکھاتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہ ای کامرس سیکھ رہے ہیں اور چیزیں بیچنا سیکھ رہے ہیں. لیکن جب ان لوگوں سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ آپ کون سی اشیاء بیچتے ہیں یا کہاں سے لے کے بیچتے ہیں, تو ان کا جواب تھا جی کہ ہم چائنا سے ہی لیتے ہیں اور ہم امیزون پہ امریکہ میں بیچ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے ای کامرس میں بھی ترقی کرنی ہے, اگر ہم نے ایکسپورٹ میں بھی ترقی کرنی ہے, تو پھر بھی ہمیں چیزیں چائنا سے ہی لینی پڑیں گی جو ہم نے آگے بیچنی ہے. تو یہ بڑی ایک آئرنی ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہنر سیکھیں. آپ سب لوگ سوچیں, آج کل سیکھنا اتنا مشکل نہیں, ہمارے پاس ذرائع ہیں, ہمارے پاس یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ ہے. تو آپ لوگوں کو دعوت فکر و عمل ہے کہ آپ ہنر سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں, تاکہ ہم امپورٹ پر جو زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں وہ ضائع نہ ہو, بلکہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کریں اور ہم مزید زر مبادلہ کمائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.